بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ مجلس ہو رہی تھی تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے اور ان کو درجے بلند فرمائے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ اور حضرات نیچے بیٹھے تھے تو ارشاد فرمایا، ذرا سی بے ادبی معاف کرتے رہنا، ذرا سی بے ادبی معاف کرتے رہنا بھائی، کہ میں اوپر بیٹھ رہا ہوں۔ حضرت والا بیماری اور کمزوری کی وجہ سے چارپائی پر تشریف فرماتے، اس لیے انتہائی تواضع سے اس کی معذرت فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کتنی فنائیت تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے فنا تھے یہ لوگ۔ بیمار آدمی کو سہارا لگا کے چارپائی پہ بٹھا دیا اور وہ کچھ نصیحت فرما دے، ہم بیٹھے ہیں پاس ان کے، تو کیا نقصان کی بات ہے؟ وہ تو ان کا احسان ہے، ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں وقت کی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت فرما رہے ہیں تم طالبین صادقین ہو، سچی طلب لے کر آئے ہو، اور جو سچی طلب لے کر آئے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی اللہ والے سے ملنے جاتا ہے، مقصد کچھ نہ ہو، نہ دعا ہو نہ تعویذ مقصد ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو 70,000 فرشتے اس بستی کے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بولو 70,000، کسی نیتا کبھی نہیں کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اور جو اللہ کے لیے آیا ہے اس بستی میں جہاں وہ اللہ والا رہتا ہے، اس بستی کے باہر 70,000 فرشتے آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے اندر کی طرف، وہ آدھے ادھر بیچ میں وہ چلتا ہے۔ اس طریقے سے فرشتوں کو بھیڑ چھیڑ کی تو کوئی ضرورت نہیں، تو بھیڑ ہو رہی ہے، یہاں بگی کھڑی راستے میں گاڑی کھڑی، کہاں کو چلے، وہاں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں، وہ تو ہوا کی طرح سے ایک نور سے بنے ہوئے مخلوق ہے۔ تو جو محبت کے ساتھ اللہ کے لیے آ رہا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے، تعویذ والے کے ساتھ نہیں ہے۔ جو تعویذ لینے کی نیت سے آیا ہو تو اپنے کام کی دکان پہ سودا خریدنے جیسے جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو کبھی کبھی اللہ والوں کے پاس اللہ کے لیے بھی جایا کرو۔ میں تعویذ لے جانے کو یا دعا کروانے کو منع نہیں کرتا، کسی کے پاس جاؤ دعا کے لیے، منع نہیں کر رہا ہوں، میں یوں کہہ رہا ہوں جہاں اور دنیا کے مقصد سے جاتے ہو، کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی جایا کرو، یہ کہہ رہا ہوں۔ بھائی ادھر بولا ہوگا۔ تو جب وہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کر رہا نہیں کر رہا ہے، 70,000 فرشتے اکرام کر رہے ہیں، اور جب وہ آئے اللہ والے سے ملنے، اللہ والے بیٹھے چارپائی پہ۔ لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے معافی چاہ رہا ہوں، یہ فرمائیں مجھے معاف کرتے رہنا بھائی، میں اوپر بیٹھ رہا ہوں، یہ فرمائیں۔ جو لوگ شروع سے آتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو شروع سے مسجد میں بھی 40-45 سال ہو گئے مجلس ہوتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ نیچے بیٹھتے تھے مسجد میں، پھر یہاں گئے۔ پہلے عورتوں کا بار کے دن ہوتا تھا گھر پہ، اور جمعے کے دن یہاں ہوتا تھا، تو پھر مشورہ ہو کے یہ ہوا کہ 2 دن کے بجائے جن کے ایک ہی دن کر لیا کریں۔ تو جو عورتیں بیچاری سچی طلب رکھتی ہیں وہ جمعے کے دن یہاں آ جاتی ہیں، ادھر مرد آ جاتے ہیں، دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ پھر نیچے بیٹھتا تھا تو وہ بیچارہ کرانے کا ہے لڑکا، وہ مسلم محمد ارشد جس کا نام ہے، اس نے وہ یہی کام کرتا ہے، انہیں یہ تپائی اور یہ بنا کے یہاں لا کے بچھا دی، اب کتاب یہاں رکھی ہے۔ میں جو آیا ہوں دیکھو یہ کیا ہوا ہے، تو ساروں نے صلاح کر رکھی تھی نا، اس لیے میں نے کہا یہ کیوں بچھایا، یہ کہاں سے آیا، تھا بھی نہیں یہاں، کہاں سے اچانک سے لا کے بچھا دی۔ تو انہوں نے کہا جی جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پیچھے بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے بچھایا ہے۔
سمجھ بھائی، دکھائی نہیں دیتے اس لیے بچھا دی گئی ہے. ساروں نے ایک میں نے کہا ساروں کی صلاح ہے، ان ساروں کی صلاح ہوئی جب یہ تپائی رکھی گئی ہے. تو بھائی میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں، مجھے بھی معاف کر دی. آپ لوگ میرے شیخ معافی مانگ رہے ہیں چارپائی پر بیٹھ کر، میں معافی مانگ رہا ہوں تپائی پر بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے اور اپنے سچے بندوں میں شامل فرمائے. کیا ہماری عزت ہے، کیا ہماری بڑائی ہے. عزت جب ہوگی جب اللہ کہہ دیں جاؤ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو. جب ہے عزت تو اس میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا. آپ کھڑے سنتے رہے، خاموش رہے، غصہ نہیں آیا، سنتے رہے. جب وہ کہہ چکا، چپ سا ہوا، تو آپ نے فرمایا کچھ اور کہنا ہو تو کہہ لو، کچھ اور کہنا ہو تو کہہ لو. کہا اور کیا کہوں اس سے زیادہ؟ اس کمینے کا اتنا بھی اثر نہیں، اتنی بات سننے کے بعد بھی. حضرت نے فرمایا دیکھ میرے اور تیرے بیچ میں ایک پل ہے، یہ پل صراط، اگر میں اسے پار کر جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں تو جو چاہے کہتے رہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے نا، دنیا کچھ بھی کہے. اور اگر میں اس پل سے اڑے رہ گیا یعنی جہنم میں گر گیا تو جتنا تو کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کہنے کا حقدار ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ برا بھلا کہا جائے کہ یہی منہ تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک آدمی مخالف مسلمان برا بھلا کہہ رہا، آپ چل رہے ہیں جب محلہ قریب آ گیا تو کھڑے ہو گئے. وہ کہتا رہا، جب کھڑے ہو گیا وہ چپ ہو گیا. فرمایا کچھ اور کہنا ہو تو کہہ لیجئے، پھر میرا محلہ آ گیا ہے، میں اپنے محلے میں داخل ہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کچھ تو آپ کو تکلیف پہنچا دے. کوئی سن کر میرا ہمدرد آپ کو تکلیف پہنچا دے اور مارنے پیٹنے لگے. سب طرح کے ہوتے ہیں نا، بعض آدمی سے برداشت ہوتی ہے، بعض اسے نہیں ہوتی. ہمارے استاد کو، ہمارے شیخ کو اور ہمارے سامنے برا کہے ادھیڑ کر رکھ دوں گا، قیمہ بنا دوں گا. ایسے بھی ایسے نہیں. ہاں بھائی دنیا ہے، ہاں بھائی ہوں گے، کیا ہوگا، ایسے بھی ہیں. سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جس کو اصلی محبت ہے وہ برداشت نہیں کرتا. لیکن برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے الجھنے لگے، بلکہ اسے کہتے ہیں بھائی تمہارے ان الفاظوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جاؤ اپنا کام کرو. وہ اتنے اشارے سے بھاپ جائے گا کہ غصہ آ رہا ہے نا. الجھنے کی ضرورت نہیں، الجھنا الجھانا تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں رہا. اس لیے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا محلہ آ گیا ہے، میرے خاندان کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اب آپ میں جا رہا ہوں، اگر آپ کو کچھ اور کہنا ہے تو میں کھڑا ہوں، کہہ لیجیے. اتنا بڑا ظرف، اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں علم، اسے کہتے ہیں حلم، تحمل، برداشت. کس طریقے سے پی جاتے تھے یہ لوگ. اس لیے ان کی کسی سے لڑائی نہیں، لڑائی ہوتی تو کفر اسلام کی تھی. آری سمجھ شریف میں آپ حضرات بھی سفر کر کے آئے ہو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہو تو کچھ سبق لے کے جاؤ. اور سبق ان قصوں سے لو، ان بزرگوں سے جنہوں نے اپنے کو مٹا دیا تھا، جنہوں نے اپنے کو مٹا دیا تھا. آپ حضرات کرم فرماؤ کا حسن زن، محبت، عاجزیت، انکساریت، کسر نفسی، عبدیت عجیب و غریب ہے. حضرت فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو مجلس میں آئے تھے، ان سے فرما رہے ہیں آپ حضرات کا مجھ سے اچھا گمان ہے، میں ہوں نہیں ایسا، لیکن آپ کا مجھ سے اچھا گمان ہے، مجھ سے محبت رکھتے ہو اور اپنے کو کم درجے کا سمجھتے ہو، اپنے کو مٹائے ہوئے ہو اور بندگی کی شان لیے ہوئے ہو. آپ حضرات کی شان عجیب و غریب ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ میرے حضرت فرما رہے، میرے حضرت بارہا مختلف وقتوں میں فرمایا. میرے حضرت نے، یعنی کون سا حضرت؟ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا شریف علی صاحب تھانوی پیر تھے نا، تو اپنے پیر کا نام نہیں لے رہے بلکہ فرمایا میرے حضرت نے بارہا مختلف وقتوں میں فرمایا، ارے بھائی جنتی ہونا تو بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنتیوں کی جوتیوں کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے اگر فرما دے تو یہ ان کی رحمت ہے.
سبحان اللہ. جنت میں جانا تو بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جنتیوں کی جوتیوں کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے اگر فرما دیں تو یہ ان کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی بھاؤ تاؤ ہے؟ جب تک کہ میاں پسند نہ کرے، قبول نہ کرے. یہ ایک محاورہ ہے، یہ خبر نہیں. جنت میں جوتے بھی ہوں گی نہیں ہوں گی تو پتا کچھ. جنت میں جوتے بھی ہوں گے نہیں ہوں گے. بظاہر جنت جوتیاں ہونے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہاں گندگی نہیں ہے. جوتی تو پیروں کی حفاظت کے لیے، گندگی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہاں گندگی اور نجاست اور مٹی اور گندگی ہے کہاں؟ تو جوتی کا کیا سوال. مگر یہ محاورہ ہے کہنے کا. کم درجے کی جگہ کو جوتیوں کے مقام سے تعبیر کرتے ہیں. کیوں؟ تو آپ کے جوتیوں میں بیٹھ جاؤں. تو یہاں کم درجے سے تعبیر کرنا جوتیوں کے مقام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کم درجے کی جگہ کا محاورہ ہے. ہمارے بزرگوں کی تواضع دیکھیے. سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے اکابر حضرات. کبھی ذہن میں بھی نہیں لاتے تھے کہ ہم کو جنت میں جگہ مل جائے. اور آپ حضرات تو ماشاء اللہ تعالیٰ مشاہدین میں سے ہیں، یعنی ذاکرین میں سے، صائمین میں سے. میں نے نائمین یعنی سونے والوں میں سے نہیں کہا کہ جو سونے والے ہیں یہاں بیٹھ کر مجلس میں، ان سے نہیں کہہ رہا ہوں. ان سے کہہ رہا ہوں جو صائمین ہیں، ذاکرین ہیں. بھلا حضرت کہاں نائمین میں سے ہوں گے؟ حدیث شریف میں ہے ان کا تو نوم بھی سوم ہے، ان کا تو سونا بھی روزے کے مثل ہے. جسے روزے میں آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے تو ان کی تو نیند بھی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں غرق ہے. سو رہے ہیں مگر دھیان کسی اور چیز کا ہے. حالت سوم کے اندر سم بکم عمی ہو کر رہنا ہے. اور ایسا سم بکم عمی کہ لا یرجعون کے مصداق بن گئے. اس طرح کے اللہ ناظری، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سو رہے ہیں اور اللہ مجھے ٹول بھی رہے. تصور سے مشاہدے کی حالت ایسی ہو گئی کہ نہ بلا ضرورت کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی سے بولتے ہیں، نہ کسی کو دیکھتے ہیں. اور اس حالت میں ایسے مستغرق، ایسے غرق ہیں، ایسے ڈوب گئے ہیں کہ اس سے لوٹتے نہیں ہیں. تو ان کا نوم بھی سوم ہے، ان کا تو نیند بھی روزہ ہے. نوم مانے نیند، سوم مانے روزہ. کیونکہ بیچارے گھر سے بے گھر ہونے کو خانقاہ میں آ گئے ہیں. اب آپ حضرات گھر چھوڑ کر آئے ہیں تو گھر سے بے گھر ہو یا نہ گھر پہ ہو؟ بولو. گھر سے بے گھر ہو تو گھر سے بے گھر ہونے کو خانقاہ میں آ گئے ہیں. گھر میں جو راحت ہے، سکون ہے، آزادی ہے، ہر اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، اس آرام کے گھر کو چھوڑ کر تو بے گھر مجموعے کا نام پھر السفر کا سفر مثل دوزخ کے ہے. اس سفر کو آپ نے اختیار کیا، گھر سے نکل کر آ گئے ہیں تو تکلیف تو ہے. اپنے گھر میں ہوتے کوئی اے سی میں ہوتا، کوئی کولر کے سامنے ہوتا، کوئی پنکھے کے سامنے ہوتا، اور یہاں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں. تو یہ سفر آپ کا مثل دوزخ کے ہے. جسے دوزخ میں اس سفر کو اختیار کیا. سفر میں دوزخ میں کسی کو تکلیف زیادہ ہوگی، کسی کو کم ہوگی. کوئی اوپر کے درجے میں ہوگا دوزخ میں، کوئی بیچ کے درجے میں ہوگا، کوئی نیچے کے درجے میں ہوگا. کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر کیوں ہوئے اور السفر کا سفر کو کیوں اختیار کیا؟ سفر میں چین کی بات کہاں آ رہی سمجھ میں؟ جو باہر سے آئے ہیں وہ ذرا دور کا سفر کر کے آئے، جو یہ بستی سے آئے ہیں تو اپنا گھر چھوڑ کر آئے. سفر تو ان کا بھی ہے نہیں. السفر کا سفر کو کیوں اختیار کیا؟ تو سفر میں چین کی بات کہاں؟ ہر اعتبار سے وہ سفر ہے، دوزخ ہے. بخاری شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السفر قطعۃ من النار، سفر دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے. مشکات شریف کا حوالہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، مگر اس میں من النار کے بجائے من العذاب کا لفظ ہے. تو فرمایا کہ سفر دوزخ کا ایک عذاب ہے، ایک ٹکڑا ہے.
ہم بچپن میں اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا کرتے تھے السفر کا سفر، یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث تو نہیں ہے مگر اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ سفر تو بھائی سفر ہے۔ بہت لوگ گھر سے نکل کے چلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بن گئی دوزخ، اور گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں تو ہے پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ نہیں رہی۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ آپ نے السفر کا سفر کیوں اختیار کیا، تو بیچارے تشریف لانے والے بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے سفر کیا، لیکن ہمارا گھر بھی سقر بنا ہوا تھا۔ بزبان حال، ایک تو آدمی زبان سے کہے کھانا دے دو جی بھوک لگ رہی ہے، یہ تو زبان قال ہے، زبان قال، اور زبان حال یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف کو کھانے کا کچھ انتظام ہے کہ نہیں، حال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بزبان حال، تو یہ آنے والے سے جب ہم سوال کر رہے ہیں، ہم بھی حال سے سوال کر رہے ہیں السفر کا سفر، اپنا گھر چھوڑ کر گھر سے بے گھر کیوں ہوئے، کیوں آئے ہو یہاں؟ تو یہ اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے سفر کیا، لیکن ہمارا گھر بھی سقر بنا ہوا تھا، ہمارا گھر بھی دوزخ بنا ہوا تھا۔ بظاہر تو ہم گھر میں تھے، سفر میں نہیں تھے، لیکن ہمارا وہ گھر سقر بنا ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا ارے بلا سفر کے سقر، سفر کیا نہیں پھر سقر، دوزخ کا ٹکڑا کیسے ہو گیا تمہارا گھر جب سفر کیا نہیں؟ تو کہتے ہیں جی ہاں، ہمارا گھر فجور سے گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارا گھر فجور سے گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس فجور کے گھر کو فجر بنانے کے لیے آئے ہیں، اس فجور کو، گناہوں کے گھر کو روشن بنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہماری بیوی کی نہیں بنتی، بچوں کی ماں باپ کی نہیں بنتی، ہمارے گھر میں نہ جانے کتنے گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس فجور کو فجر بنانے کے لیے آئے ہیں، جس کی ذات باری تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر۔ کیا کہہ رہا ہوں نہ معلوم، کیا کہہ رہا ہوں مجھے خود خبر نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک خاص، یہ بات ایک خاص حال میں فرمائی حضرت نے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے خود خبر نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو فجر بنانے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہاں سے لوٹ کر ہمارا با فجور گھر با فجر ہو جائے، گناہوں میں ڈوبا ہوا گھر نورانی ہو جائے، اس لیے گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، چپ ہو کر گردن جھکا کر حال سے کہہ رہے ہیں ہم تو گھر سے بے گھر اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم گناہوں کے دلدل سے نکل جائیں، اس لیے آئے ہیں۔ تو یہ بیچارے بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں، یہ نیت ہے، ماشاءاللہ ایسے طالب ہو کر آئے ہیں، یہ طلب لے کر آئے ہیں، اس کے سوا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جب یہ مطلب ہے اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں، تو معنوی طور پر جو اندر ایمان رکھا ہوا ہے، معنوی طور پر جس کا تقاضا مشاہدے کا تھا، تو یہ بیچارے معنوی طور پر مشاہدین میں سے، ذاکرین میں سے، صائمین میں سے ہو گئے۔ جو اندر ایمان انسان کے رکھا ہوا ہے، اس ایمان کو حرکت پیدا ہوئی نیت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے غصہ دونوں کا مشاہدہ دل و دماغ میں کر رہے ہیں، تو معنوی طور پر انہوں نے مشاہدہ، آنکھوں سے تو نہیں، معنوی طور پر مشاہدہ کر لیا اللہ کے غصے کا اور اللہ کی رحمت کا۔ تو ذکر کرنے والوں میں سے بھی ہو گئے، اور صائمین، جیسے روزے میں آدمی نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ بیوی کے پاس جا سکتا، تو ایسے ہی روزے داروں میں سے ہو گئے، یعنی گناہوں سے بچنے میں بے حسی جاتی رہی۔ اب حسی طور پر اس کا اثر یہ ہوا کہ احساس خیر، بھلائی کا خیر، بھلائی کا خیر کا احساس پیدا ہو گیا، یعنی احساس فجر بطر کے فجور پیدا ہو گیا کہ گناہوں میں کیا رکھا ہے، مزہ کچھ نہیں، بس چھوڑ دو۔ بہت دن ہو گئے گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے، بہت دن ہو گئے داڑھی منڈاتے ہوئے، بہت دن ہو گئے جوا کھیلتے ہوئے، بہت دن ہو گئے سٹا لگاتے ہوئے، بہت دن ہو گئے نماز میں سستی کرتے ہوئے، بہت دن ہو گئے گالیاں دیتے ہوئے۔ یہ احساس فجور ہے۔ اور جب اس نے نیت کر لی کہ چھوڑ رہا ہوں ان کو، تو پھر اس کے بدلے کیا ملا؟ فجر، یعنی نورانیت،
جس کی والفجر کے اندر اللہ نے قسم کھائی، وہ نورانیت ان خانقاہ میں آنے والوں کو اور اس سفر کر کے آنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کتنا بڑا مقام ہے آپ حضرات کا، مگر آپ سمجھ نہیں رہے۔ آپ محبت میں چلے آئے، مجلس میں شریک ہونے کے لیے چلے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن احساس پیدا کرو، بیداری پیدا کرو۔ جس آدمی کو سچی طلب ہو وہ سوتا ہے، مجلس میں بیٹھ کر سوتا ہے وہ جسے طلب ہو۔ بولو کبھی دیکھا دکاندار سے سودا لینے جا رہا ہے دکان پر اور وہاں سودا خریدنے والا گاہک سو رہا ہے، کھڑا ہوا بیٹھا ہوا سو رہا ہے؟ اسے تو جلدی ہے اپنے کام کی، سودا لے لوں اور چلوں۔ تو خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں فجور سے بچا کر فجر نصیب فرمائے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نورانیت نصیب فرمائے۔ اس لیے خانقاہ میں اللہ والے کے پاس سفر کر کے آئے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا سفر کتنا کیسا دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور سفر میں راحت نصیب فرمائے۔ اس لیے جب کسی کو رخصت کرو تو یہ دعا پڑھو، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، اللہ کی امانت میں تمہیں دے رہا ہوں اور اللہ کی حفاظت میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہو سکتا ہے راستے میں موت آ جائے، وخواتیم اعمالکم، ایمان اور اعمال کے ساتھ موت نصیب ہو سکتا ہے گھر نہ پہنچ سکے، اصلی گھر میں پہنچ جائے، کچھ پتا ہے؟ ابھی کئی دن ہوئے ہیں، ایک آدمی یہ لڑکا یہیں کا ادھر جا رہا تھا، رات کو موٹر سائیکل کتے چپٹ گئے اور اس پر ٹکرا کے نیچے گر گیا اور اس کی یہاں کے گھٹنے کی ہڈی وہ ہو گئی، اس کا آپریشن ہوا۔ زندگی تھی بچ گیا، مر بھی تو سکتا ہے، آدمی نہیں مر سکتا ایسے حالات میں۔ پتہ کیا ہے، چلتے جاتے لوگ مر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا مظفر نگر سے آگے نکل کر ایک آدمی پلاس اور پینچکس وغیرہ مستری لے کر اپنا وہاں سڑک سے پار ہو کر دوسرے کی گاڑی دیکھنے جا رہا تھا، ادھر سے کار آئی، ایسی ٹکر ماری، یہ جو اوپر کا مغزہ ہے یہ اتر گیا، صرف ناک چمک رہی تھی۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لو کیا امید تھی، ہاتھ میں پلاس ہے، پیچکس ہے، اور کس امید پر جا رہا ہے اور کیا وقت آنے والا، ہمیں پتا کچھ؟ اسی لیے کہا رنگا لے نے چنڈلی گندا لے نے سر، تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن، ہے نا؟ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کس دن نہیں کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن، ہے نا؟ عمل کی کھیتی تیری سوکھی پڑی، کیسے ہوگی ہری دن کے دن، کیسے کر لو گے ایک دم سے؟ آج اللہ نے موقع دے رکھا تو اجراتے پھر رہے، تو یہ چیز اندر سے ختم ہو جائے اور ہمارا دل نورانی ہو جائے، ہم ہر وقت اللہ کے پاس جانے کو، اپنے گھر جنت میں جانے کو تیار رہیں۔ ہمارے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کسی کا حق ذمہ نہیں ہے، میں تو تیار ہوں، گھر جا رہا ہوں، چاہے تو اللہ اپنے گھر بلا لے، چاہے عارضی گھر میں بھیج دے، جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے۔ اس لیے خانقاہ میں آیا ہوں، یہ زبان حال سے خانقاہ میں آنے والے، اللہ والوں کے پاس آنے والے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرما رہے ہیں، یہ مجلس والوں تو سبق دینا تھا نا، یہ تو سبق تھا، اور وہ سبق اپنی زبان سے کہیں تو ان کا آنے والوں کا جی خوش ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تو واقعی یہ تو باتیں ہمارے خیال میں بھی نہیں تھی، جو حضرت جی فرما رہے ہیں ہمارے خیال میں بھی نہیں تھی کہ ہم واقعی سفر کر کے آ رہے ہیں، لیکن حضرت کے مطالعہ کرانے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے واقعی یہ سفر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کہیں اور نہ گئے، ہمیں اللہ والے کی محفل میں آنے کا، مجلس میں آنے کا شرف اور فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ تو اس طرح جب خانقاہ میں آ گئے ہو، ہجرت کر کے آ گئے ہو اور صوم روزہ رکھ کر آ گئے ہو، نہ فضول بولنے کا۔ حضرت کے خانقاہ میں یہ بھی دستور تھا، ایک کمرے میں اگر 3 مہمان رہتے ہیں یا 2 رہتے ہیں، ایک کو دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، بس یہ اجازت نہیں تھی۔ آپ کہاں کے ہو بھائی، کیا کاروبار کرتے ہو؟ اب قصے سنانے شروع کر دیے، ہمارا یوں کام تھا، ہمارا یوں تھا، یہ قصہ یوں تھا، اور بھی کچھ نہیں، سانپ کا قصہ شروع ہو گیا تو سانپوں کے سنانے شروع کر دیے۔
ہو گیا وقت خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں بول لے تم دوسرے سے؟ گھر چھوڑ کر آئے ہو، کس لیے آئے ہو یہاں؟ روزہ رکھ، تم تو یوں کہے تھے روزہ رکھ کر آیا ہوں، جیسے آپ کہیں گے جب تک آپ کہیں گے اسی طرح مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں صبح صادق سے لے کر غروب تک روزہ ہے، نہ کھانا نہ پینا، تو میں خانقاہ میں آیا ہوں روزہ رکھ کر، اب تو میں نہ بولوں گا نہ چلوں گا نہ دیکھوں گا، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، یہ ہے نا خانقاہ میں؟ یوں تو آئے ہو۔ اگر کسی نے خانقاہ میں اس طرح سے بات کی یا کسی نے کسی سے کچھ سوال کیا، اگر گنجائش ہوئی تو معاف، اور گنجائش نہیں ہے تو اس کی حضرت رکاوٹ کرتے تھے۔ کیوں بات کی؟ کیوں فلاں کے پاس پہنچے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی خانقاہ میں رہتا ہے اور وہاں حضرت جی کے یہاں لنگر کھانا تھا نہیں، اپنا اپنا پکانا کھانا یا ہوٹل سے کھانا۔ اب وہ کھانا پکا رہے ہیں، معلوم ہو گیا کھانا پک چکا ہے، اب کھانا کا ٹائم ہو گیا، اب آپ پہنچے، اب آپ پہنچ گئے کھانے کا ٹائم، السلام علیکم، آؤ مولانا آؤ، کیا جی وہ فلاں کتاب چاہیے تھی، تھوڑی دیر کے لیے پینسل دے دیجیے، آ جاؤ تشریف رکھو، کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے جانا۔ نہیں بھائی میں تو چل رہا ہوں، بس پینسل دیں، اجی نہیں تھوڑا سا تو کھا لو۔ جب اصرار کیا، مجبور ہو کر بیٹھنا پڑ گیا۔ تو کھانے کے وقت میں گیا کیوں؟ تو کھانے کے وقت میں نیت سڑے گیا کیوں؟ چلو میں نیت سڑے نہیں کہتا، تم ایسے وقت میں تم نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ تمہیں بھوک بھی نہیں تھی، لیکن پھر تم چونکہ بے وقت گئے، سوچا کیوں نہیں یہ میرا جانے کا وقت ہے کہ نہیں؟ آ رہی سمجھ شریف میں؟ یہ انسانیت سکھائی جاتی ہے خانقاہوں میں۔ ہاں تو اس کی کان کھچائی ہوتی تھی خانقاہ میں جلال آباد حضرت جی کے یہاں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے حضرت کو کیسے پتہ چل گیا، حضرت کو کیسے پتہ چل گیا کون سی آئی ڈی لگ رہا ہے، اور اللہ یہ کہلواتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، سوتا رہ گیا کمرے میں پڑا، اٹھائے دوسرے نے، دوسروں کا کیا مطلب اٹھانے کا، اپنا وہ جو دوسرا مہمان ہے وہ اٹھ کے چلے گیا اپنا، وہ کیوں کسی کو سوتے کو اٹھاوے، تہجد میں اٹھ جا بھائی، وہ چلے گئے، یہ پڑا سوتا رہا۔ اب جب چلا گیا مسجد میں، نماز پڑھی جا کے، قضا تو نہیں ہوئی لیکن نماز پڑھی جماعت کے بغیر، خیر آ کے اپنا ناشتہ واشتہ کیا، اپنا ذکر فکر کیا، پھر مجلس میں پہنچے تو مجلس میں علاج ہو رہا ہے۔ کیا علاج ہو رہا ہے؟ یوں نہیں کہا جب تم گئے تھے اپنے بھائی کو کیوں نہیں اٹھایا، نماز کے لیے تم گئے تو اپنے بھائی کو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا، یوں نہیں، اس کی کان کھچائی نہیں ہو رہی، اس کی کان کھچائی ہو رہی ہے، کیوں نہیں اٹھے؟ جی کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو تو ہوا ہو، ورنہ کبھی دیکھا ہے بس کے انتظار میں، ٹرین کے انتظار میں اسٹیشن پہ پڑے ہوئے آدمی سو رہا پڑا ہوا، ٹرین آ بھی گئی؟ بلکہ اگر سوتا بھی ہے تو اس طرح سوتا ہے کہ سامان بھی کوئی چرا کر نہ لے جائے، میرا بیگ چھین کے نہ کوئی لے جائے، اور میری نگاہ ادھر بھی رہے اور نیند بھی آتی رہے۔ ٹرین میں اس طرح کے انتظار میں اسٹیشن پر اس طرح جاگ رہا ہے، تو یہاں خانقاہ میں رہتے ہوئے جماعت کی نماز چھوٹ نہ جائے، جماعت نماز نہ قضا ہو جائے، کیوں غفلت میں ایسا سویا ہے؟ اجی سوتا مرا برابر، حضرت جی تمہیں یوں نہیں پتا؟ جب میں سو رہا تھا مجھے کیا خبر، میں اٹھا نہیں اٹھوں گا نہیں اٹھوں، مجھے کیا خبر، میرے قبضے میں تھوڑا ہی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، معلوم ہوا تمہارے اندر بے فکری تھی جبھی تو اتنی گہری نیند سوئے، یہ کتنی نیند سوئے، گہری نیند تھی۔ اچھا تو پھر اگر ایسی غلطی ہو گئی تھی تو جرمانہ، غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ اتنی غفلت سے سونا، اتنی بیکار طریقے سے سونا کہ پتہ ہی نہ رہے، غلطی تھی اور لاپرواہی تھی، جیسے کہ میں نے اسٹیشن کی مثال دی ٹرین کے انتظار میں۔ پھر اگر اٹھ گئے تھے، جماعت کی نماز نکل گئی تھی، تو تم نے اس کا تدارک کیا کیا؟ نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ ایک نماز جماعت سے اگر پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے،
اور بغیر جماعت کے پڑھی 27 درجے گھٹ گئے نہیں گھٹ گئے؟ درجہ گھٹ گیا نہ گھٹ گیا؟ تو وہ جو درجہ گھٹ گیا تم نے اس کا تلافی کیا کی؟ ارے میری اللہ ہائے میری قسمت، اتنی غفلت سے سونا، کیا کام، کیا مطلب؟ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، بعضوں کا مزاج بھی ایسا نہیں ہوتا، بعضوں کا مزاج ایسا ہے چاہے وہ ہوتا ہے وہ لکڑ پھیرا کریں اور ڈیڑھوں پہ کھیتوں میں کیا کہیں کولو پھیرتے جب بھی نہیں اٹھتا بعض تو ایسا سوئے، اور بعض ایسا سوئے۔ ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے یوں کہا کرتے تھے، اگر رات کو سوتے ہوئے چاند کی روشنی میں کوئی جانور یوں چلا گیا اور چھاولی منہ پہ کو پڑ گئی ایک دم آنکھ کھل جاتی، کیسی نیند ہوگی بھائی، کیسی نیند ہوگی؟ اللہ ہو، یہ حالت تھی۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں جب تم اس طریقے سے آئے ہو تو یہاں فجر کی نماز کی جماعت کیوں چھوٹی؟ اچھا ہم نے مان لیا تمہارا، اجی میں تو سو رہا تھا، سوتا ہمارا برابر ہو، تم خانقاہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتے یہاں، آ گئے تو خانقاہ۔ زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے مگر اس کے دماغ میں یوں جو نشہ سا آیا اور بھویں چڑھی تو اس سے حضرت سمجھ گئے یہ اندر اندر یوں کہہ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے، تو فوراً اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت، اس کی یوں بل پڑتے ہی پتہ چل گیا، اس کا جواب حضرت دے رہے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، چلو سوتا مرا برابر۔ جب آنکھ کھل گئی تھی اتنی لاپرواہی کی نیند کیوں آئی؟ برابر والے کو کہہ دیا ہوتا کہ جب تم نماز فجر کو جاؤ اگر میں نہ اٹھاؤں تو بھائی اٹھا دیو، اتنا کرم فرمائے۔ الارم لگا کے سوتے، یہ انتظام تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ الارم لگا کے سوتے، برابر میں لگ کے سوتے، ایسا لگاتے کہ جب تک اٹھ کے بند نہ کر دوں یہ بھی چھپکا ہو گئی نہیں، ایسا الارم لگاتے، یہ انتظام کرنا تھا۔ چلو سب چھوڑو، غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کی سزا کیا دی؟ جماعت سے چھوٹ گئی، پرواہ پچھوا کچھ نہیں، اتنا نقصان کر لیا، 27 درجے نماز چھوٹ کا ثواب ختم ہو گیا، پرواہ کچھ نہیں۔ تم نے کیا علاج کیا؟ کیا ناشتہ چھوڑا؟ آج ناشتہ نہیں کرو، آج ناشتہ ختم، سزا دی نفس کو۔ کیوں جماعت کی نماز چھوڑی؟ اتنا غافل کیوں سویا؟ تو کیا تم نے اپنے نفس کو سزا دی؟ ناشتہ چھوڑا؟ چلو ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، 2-4 نفل جرمانے کے طور پر پڑھی، 2 اشراق کی، 2 چارج کی، 2 جرمانے کی پڑھی۔ بھائی جب 2 نفل پڑھیں گے بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ جب بوجھ پڑے گا جرمانہ ہوگا، نفس پر نہیں ہوگا۔ تو تم نے ناشتہ نہیں چھوڑا، اتنا نہیں کر سکتے تھے، 2-4 نفل پڑھتے تھے، اس میں تو کچھ پریشانی نہیں تھی نفل پڑھنے میں، تم نے وہ بھی نہیں کیا، اور آئے ہو خانقاہ میں اس لیے کہ میں گناہوں کے دلدل سے نکل کر نورانی بندہ بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ نورانی بندہ بن جاؤں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں بس تو پھر دل جب خانقاہ میں آ گئے ہو، اس طرح سے آئے ہو، پھر دل اڑا اڑا نہ رہے، زبان چلی چلی نہ رہے، آنکھ کھلی کھلی نہ رہے، کان لگا لگا نہ رہے، بس فجور ہو گیا اور فجور گیا اور فجر آ گیا۔ جب تم خانقاہ میں آئے فضول بولنے سے بچو، دل اڑا اڑا نہ رہے، جی نہیں لگ رہا۔ کیوں نہیں لگ رہا جی؟ جب یہاں کے ٹھہرے ہو 40 دن کے لیے خانقاہ میں تو دل اڑا اڑا کیوں؟ دل خوش رکھ کر کے رہو، اور زبان نہ چلاؤ، کسی سے بول چال نہ رہے، آنکھ کھلی کھلی ادھر کو دیکھ ادھر کو دیکھ۔ کیوں؟ تم تو خانقاہ میں آئے ہو، اور خانقاہ میں بیٹھے ہو تو یوں بیٹھے ہیں اللہ کے دھیان میں۔ کون جا رہا ہے؟ ہوگا کوئی؟ کون جا رہا ہے؟ ہوگا کوئی؟ کون ادھر کو نماز پڑھ رہا ہے؟ ہوگا کوئی؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ آئی نہیں؟ پچھلے ہفتے میں سنا تھا نہیں سنا تھا؟ پچھلے ہفتے میں تو سنا تھا، شاید سنایا تھا کہ وہ بزرگ جن کے جا کے مکہ مارا تھا کمر میں، اور انہوں نے یوں کر کے بھی نہیں دیکھا کون ہے کون نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ میرا کام جو میں وہ کروں، جو ان کا کام ہے وہ کریں، کیونکہ بغیر اس کے حکم کے مکہ لگ نہیں سکتا، اور اگر مکہ اس کے حکم سے لگا ہے تو وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کیوں لگوایا وہ جانے، میں کوئی جھنجھٹ نہ پڑھوں کون کن نے مارا کیوں مارا۔ یہ سنا تھا تو سے نہیں سنا تھا؟
اس کو فرما رہے ہیں زبان چلی چلی نہ رہے، آنکھ کھلی کھلی، کھلی کھلی کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کھل گئی تو ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، لیکن کھلی کھلی رہے، ادھر ادھر ایسی جگہ بیٹھے جہاں آتے جاتے کو دیکھتا رہو۔ بعض لوگ تو مسجد میں جا کے بھی چین سے نہیں بیٹھتے، بعض تو جا کے سب میں بیٹھ کے اپنا اللہ کا دھیان، اپنا تسبیح پڑھنے میں یا خاموش، اور بعض تو ایسی جگہ جا کے بیٹھے ہوں تاکہ وضو کرتے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہے۔ یہ نماز کے انتظار میں لوگوں کے دیدار کے کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے اندر جانچو کہ میرے اندر یہ کمی تو نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے۔ تو زبان چلی چلی نہ رہے، کھلی آنکھ کھلی کھلی نہ رہے، کان لگے لگے نہ رہے، بس فجور یعنی گندگی گئی اور روشنی آ گئی۔ بھائیوں، محبین و محبوبین حضرات، فجور گیا اور فجر آ گیا۔ محبین اور محبوبین دو قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ بعض تو ایسے ہیں مجلس میں جن کو مجھ سے محبت ہے، جن کو مجھ سے کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن سے مجھ کو محبت ہے۔ ہو گیا فرق؟ ہو گیا نہیں؟ بعض تو ایسے ہیں جن کو مجھ سے محبت ہے، اور بعضوں کو مجھ سے بعضوں سے مجھ کو۔ ہو گیا فرق؟ ہوا نہیں ہوا؟ سمجھو، بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، اور بعض میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے۔ ہو گیا فرق؟ سمجھنا چاہو گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو بیٹھے رہو۔ یہ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آسان کو تو حضرت نے کر رکھے ہیں، کچھ میں آسان اور ہندی کی چندی اس لیے کرتا ہوں تاکہ کم سمجھ لوگ، انجان آدمی، بالکل ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے، اور آپ سمجھ لینا چاہیں تو میں اپنا دماغ خراب کر ہی رہا ہوں۔ مجھے تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، مگر آپ اجر کے لینے آئے تھے مگر پھر محروم جائیں گے، سمجھ کے کچھ نہ جائیں گے۔ ان چیزوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں، توجہ سے سننے کی، دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، وقت پر خود یاد آ جائے گا۔ جب میں نے کس سے سنا رہا ہوں، یہ سناتا رہتا ہوں حضرت کے، یہ میں نے لکھے نہیں تھے، بس سنتا تھا، اور سارے یاد بھی نہیں ہے، لیکن جب وقت آتا ہے یاد آ جاتا ہے۔ حضرت نے یوں فرمایا، یاد آ جاتا ہے۔ تو دھیان سے سننا اور سمجھنا۔ تو کیا دو لفظوں میں کہا، کتنا لمبا بیان ہے، میں تشریح کر رہا ہوں۔ بھائیوں، محبین و محبوبین حضرات، حضرت نے تو کہہ دیے دو لفظ، اب اس کی ہندی کی چندی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے نا۔ محبین و محبوبین، بعض لوگ تو وہ ہیں جس مجلس میں جو ہم سے پیار رکھتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جن سے ہم پیار رکھتے ہیں۔ تو فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو جب اللہ والوں میں ہمارے میں فرق ہو گیا، یہی معاملہ اللہ کے ساتھ۔ بعض تو بندے وہ ہیں زمین پر جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ دونوں درجوں میں فرق ہو گیا، ایک سے ہو گئے؟ دونوں کا حق الگ الگ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب یہ ہو گیا تو کیا ہوا پھر؟ محبین اور محبوبین ہو گئے، یا تو ہمیں اللہ والا چاہتا ہے یا ہم اللہ والے کو چاہتے ہیں، دونوں ایک ہو گئے الگ الگ۔ تو فرماتے ہیں گندگی گئی، فجور گیا اور فجر آ گیا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو کہہ دیا ہے، چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو لب بندو گوش لب، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی نور حق بر ما بخند۔ جو کہ آنکھوں کو بند کر لو، کانوں کو بند کر لو، ہونٹوں کو دونوں کو بند کر لو، فضول بولنے سے، فضول دیکھنے سے، فضول سننے سے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا نور نہ آیا تو ہم پر ہنسیو، برما بخند، گر نبینی نور حق برما بخند، پھر ہم پر ہنسنا۔ تو مجھے تو 40 دن ہو گئے، آنکھ کی بھی حفاظت کر رہا ہوں، کان کی بھی حفاظت کر رہا ہوں، اور بولنے کی بھی حفاظت کر رہا ہوں، میرے دل میں تو نور آیا نہیں، پھر ہم پہ ہنسی ہو، تم نے کیا کہا تھا؟ پھر ہمیں آ کے کہنا جب تم نے پرہیز کیا ہی نہیں، نور کہاں سے آ جائے گا؟ جب تم نے 40 دن تک نماز ڈھنگ سے پڑھی نہیں، نور کہاں سے آ جائے گا؟ جو آیا بھی تھا باہر آ کر ٹوپی لپیٹ کے جیب میں رکھ رہے ہیں، آتے جاتے کو تک رہے ہیں، عورتوں کو گھور رہے ہیں،
کوئی باجا بج رہا ہے وہاں کھڑا ہو کے جہاں یہ نمازی ہے؟ کہاں ہے وہ نور؟ کہاں ہے وہ نور؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہوشیار، آنکھ بند، زبان بند، کان بند، دل بند، یہ خلاف حکم نہ چلے۔ یہ خلاف حکم کیوں؟ اس لیے کہ ان سب سے سوال کیا جائے گا آنکھ غلط کیوں چلی تھی، کان غلط کیوں چلے تھے، آنکھ غلط کیوں چلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم نور ہے، سر سے پیر تک نورانی نورانی نوری نور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد درجہ آدم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، جو سارے انسانوں کے ابا اور اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کا بھی درجہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کیا فرما رہے ہیں ایسے بزرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ جن دیر جو پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ اور آنکھ اور کان اور زبان اور دل، اسی مجموعے کا نام نفس ہے۔ اسی لیے متقدمین کے یہاں انگلیوں سے ہونٹوں کو اور کان اور آنکھ کو بند کرا کے ذکر کرایا جاتا تھا۔ انگلیوں سے ہونٹوں کو اور کان آنکھ کو بند کرا کے ذکر کیا جاتا تھا۔ جو رکھ لیا ہاتھ اللہ 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 بن چلا۔ کسی کو بتائیں جو کان کی بیماری ہے اسے زیادہ ہاں لگتا پھرے دوسرے کیا ہوا بھائی فلاں کیا ہوا بھائی، خام خواہ ضرورت بھی بلا ضرورت تو ضروری ہے، بلا ضرورت کانوں میں انگلی دے لو یا روئی دے لو اور پھر بیٹھ کے کرو اللہ اللہ اللہ۔ اب کیسی آواز گونجے گی سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کوئی آپ بول رہا ہوگا ہمیں سنتا ہی۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، ہونٹ بند، بولنے کی بیماری ہے، ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے ذکر کرا رہے ہیں۔ تو اس کو فرما رہے ہیں ذکر کرایا جاتا تھا تو نفس نام ہے آنکھ کان زبان اور دل کے مجموعے کا۔ تو اس سفر کا سقر میں اس طرح رہنا چاہیے کہ آنکھ بھی بند رہے، کان بھی بند رہے، زبان بھی بند رہے، تاکہ اپنا گھر فجر ہو جائے، نورانی ہو جائے۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارا گھر فجر کے ساتھ کھلا ہوا ہو، فجور سے ہٹا ہوا ہو، بچا ہوا ہو۔ چلہ لگا کے آئے ہیں، اب ہم گھر جائیں تو گھر والے بھی دیکھ کے خوش ہوں، بیوی بھی دیکھ کے خوش ہو کہ پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے، پہلے کیا حالت تھی اب کیا حالت ہے۔ تو جن کے چلے صحیح لگتے ہیں وہ سنور کے جاتے ہیں تو دوسروں کے لیے نورانی رہبری کرتے ہیں۔ تو یہ حالت ہونی چاہیے اس کو گھر جانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ ہریانہ پنجاب میں ایک آدمی تھا تو وہ جب حضرت سے تعلق ہوا، آنا جانا ہوا، پھر مرید ہو گیا۔ مرید ہونے کے بعد یہ حالات آئے، مخالفتیں، نقصانات، گھر میں بھی پریشانی، توڑ پھوڑ۔ یہ اپنے اصول پہ جما رہا، حضرت کو لکھتا رہا، حضرت لکھتے رہے، جواب میں صبر 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 لکھتے رہے۔ 12 سال گزر گئے، صبر 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 سنتے سنتے، لیکن اف تک نہیں کی اللہ کے ولی نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے، فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور ایسے کھولے کہ وارے کے نیارے ہو گئے۔ تو اب یہ شخص وہاں آیا جلال آباد حضرت کے یہاں، تو فرمایا کیا رہا، سرکاری آدمی ان کے قدموں میں بچھے جاتے اور ان کو عہدے تک دیے جاتے، عہدے دیتے، یہ منہ پھیرتے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ نہیں صاحب، آپ کو رہنا پڑے گا ہماری انجمن میں، رہنا پڑے گا آپ کو ہماری حکومت میں، کہ ہماری دیکھ بھال کے لیے آپ کو یہ قدموں میں کس نے ڈالا؟ جس کے لیے 12 سال بتائے ہیں صبر میں۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو بھاؤ اپنے کا بڑھا دیا. تم اپنی چیز کا بھاؤ بڑھا سکتے ہو, گھٹا سکتے ہو, تو اللہ اپنے بندوں کا بھاؤ گھٹا بڑھا نہیں سکتا. ہم نے دیکھے جلال آباد حضرت کے یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ, 3 بزرگ بیٹھے تھے, سفید داڑھی, سر پہ گول ٹوپی اور بادامی سے رنگ کا سوٹ, اور ایک کا ویسا سفید, بیٹھے, چہرہ عجیب نورانی, جو خاموشی کے ساتھ جب مورتی رکھی ہو بت. بھائی یہ بت کیوں بنے؟ ہاں آج پتہ چل رہا ہے, آج جو میں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ بت خانقاہ میں رہ کر کیوں بنے. نہ دیکھنا, نہ سننا, نہ بولنا, کیسے بت بن گئے. تو حضرت سید صاحب نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو ان کو, سمجھ رہے ہوں گے کہیں کہ یہ وہ مولوی ہیں, کہیں کے مدرسے کے محتمم ہوں گے, کہیں کے امام صاحب ہوں گے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہیں کا عالم ہے, چہرہ مہرہ, سفید داڑھی. تو حضرت نے فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں یہ لندن کے جج ہیں جو قتل کیس کے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. چہرے پہ داڑھی, گول ٹوپی, کرتا پاجامہ, اور لندن کا جج, قتل کیس کا معاملہ, مقدموں کا معاملے کا فیصلہ کرنے والا. انگریز کی حکومت اور مسلمان کو جج بنا رکھا ہے. کس نے بنوایا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں جنہیں کسی اور کو کہہ رہے ہوں. اللہ اکبر. پتہ نہیں بیچارے کہاں کے تھے کہاں کے نہیں. آج تک میرے آنکھوں کے سامنے ان کا فوٹو گھومتا ہے, میں بار بار ان کو دیکھتا تھا, یا اللہ تو نے اس بندے کا بھاؤ کیسا بڑھا دیا. انگریزوں کی حکومت میں اور مسلمان داڑھی والا جج, کون برداشت کرتا ہے یہ؟ اور جب وہ برداشت کرواوے کوئی چوں نہیں کر سکتا. تو اس کو فرما رہے ہیں جب گھر جاؤ تو تمہارا فجور کا والا گھر فجر بن جائے, فجور سے ہٹا ہوا بچا بچا ہوا ہو. جب اس عارضی گھر کو اس طرح بنانے کے لیے بے گھر ہوا ہے, جب اس عارضی گھر کو جو جہنم بنا ہوا تھا خانقاہ میں آیا ہے, سبق لے کر گیا ہے, دعائیں سیکھ کر گیا ہے, رہنے کا سلیقہ سیکھ کر گیا ہے اس عارضی گھر کے لیے, تو اصلی گھر کو آخرت کو چھوڑ کر اتنا لمبا سفر کر کے اس دنیا میں آیا ہے, تو یہ پوری عمر کا لمبا سفر بھی کا سفر میں صرف جہنم کے ہے. سمجھ میں آئی نہیں؟ کیونکہ دھیان ہی نہیں ہے. جیسے میں بے وقوف آدمی سے ہمارے پاس آنے والے بھی, بے وقوف تو کہتا نہیں ہوں, مگر کہتا ہوں ہمارے جیسے ہی. بھائی اس دنیا کو سجانے کے لیے, اپنے گھر کو سجانے کے لیے, نورانی بنانے کے لیے جب آپ گھر چھوڑ کر اللہ والوں کے پاس آتے ہو, تو پھر جب وہ اتنا بڑا گھر آخرت کا, جنت کا ہے, جہاں ہمیں اتنا لمبا سفر کر کے دنیا میں آئے ہیں, اور پھر یہاں سے ہمیں وہاں جانا ہے, پوری عمر زندگی کا سفر, کسی کا جتنی جس کی عمر ہو وہاں جانا ہے. گھر سے بے گھر اس لیے ہوئے ہیں کہ حقیقی اور اصلی گھر صحیح معنی میں مل جائے, اور اصلی گھر جہاں ہم دنیا میں آنے سے پہلے تھے وہ جگہ ہمیں صحیح طور سے مل جائے. بس جاتے ہی گھر میں گر جائیں, جنت میں پہنچ جائیں, ادھر گئے ادھر وہ گھر ملا جس گھر کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا. تو ہم تو مسافر ہیں کہ نہیں ہیں, سفر میں ہیں کہ نہیں ہیں, یا گھر سے یہاں تک آ کے مسافر ہو گئے. جو جہاں سے آیا ہے, چاہے گاؤں کے بستی کے رہنے والے ہوں, سفر میں ہو نہیں ہو, یا گھر میں ہو, بستی میں تو ہو مگر ہو سفر میں. جو دور سے آئے وہ بھی سفر میں ہے. تو چھوٹے سے سفر میں اپنے گھر کو نقصانات سے بچانے کے لیے اور اللہ والا بنانے کے لیے, گھر کو نورانی چین سکون والا بنانے کے لیے, قرضہ ادا ہو جائے, کسی کا ہمارے ذمہ حق نہ رہے, پاک صاف رہے, یہ بنانے کے لیے جب تم نے سفر کیا ہے, تو جو اصلی گھر ہے جنت جہاں سے آئے ہو, تو اب سفر میں ہو, اور پھر یہاں سے آ کر سفر کدھر کو چل رہا ہے, وہیں کو جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو؟ بھائی جنت سے آئے تھے کہیں اور سے, ہمارے باپ آدم کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے, اور یہ دنیا میں آئے, اور یہاں سے پھر کہاں کو جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو اصلی گھر جنت کا, ہم یہاں سے آنکھ میچے اور ایک دم اللہ تعالیٰ جنت میں جاؤ, گر جاؤ, جنت کا گھر عطا فرما دے. تو اس اصلی گھر کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے. تو بولو سفر میں ہے کہ نہیں؟ اور سفر دوزخ کا ٹکڑا ہے.
تو کسی کی اگر تنگی سے گزرے، کسی کی اگر تنگی سے گزرے یا ترشی سے گزرے، بیماری میں گزرے، کیوں گھبرانا؟ مسافر ہے، کوئی مراحت سے گزر رہا ہے، کوئی کھڑا کھڑا ٹرین میں کھڑا ہوا ہے، ایک پیر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ سیٹ پہ سو کے بھی جاتے ہیں لوگ، سفر ہے اپنا اپنا۔ تو جب اتنا لمبا سفر کے لیے اتنی ضرورت ہے تو اتنا لمبا سفر جو آخرت کا، جب سے پیدا ہوئے سانس گھٹنے شروع ہو گئے تھے نہیں، ہے نا؟ بچپن میں کبھی نمونیا ہو گیا، کبھی کچھ، جب ماں باپ جھیلتے تھے ہم تو رو لیے، چلا لیے، بس ختم۔ اب بڑے ہو گئے تو اب ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب سر میں درد ہو رہا ہے، اب بخار چڑھ رہا ہے، اب فلاں جس سے جھگڑا ہو گیا، سر پھٹ گیا، اب وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ سفر میں دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ یہ سفر کیا ہے زندگی کا؟ گھبرانا کیسے؟ گھبرانا کیسے؟ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اور مسافروں کو سفر میں صبر سے کام لینا ہے۔ صبر سے، کسی کی تنگی میں گزرتی ہے، کسی کی ترشی۔ یہاں وہ تھا ایک غیر مسلم، زمین تھی، مکان تھا، یہ مکان بھی اس سے لیا تھا، اور مکان تھا وہ بھی گیا، تو دروازے میں کھٹولی سی بچھا بیٹھا رہتا تھا، بس دودھ نکال لیا، اس سے روٹی سے ایک وقت پکا لی اور اپنا کھا لی۔ یہ حالت اس کی۔ کتا پالا اس نے، اور کتا بھی ایسا ہی تھا، دیکھنے میں اتنا خطرناک، آنکھیں دیکھو تو اتنی خطرناک، اور کسی بچے نے اگر کیوں پیر پیٹ دیا زمین پہ اور سیدھا گھر میں جا کے سانس لے، ایسا بہادر کتا تھا۔ تو سب کچھ مال ہوتے ہوئے زندگی، اپنا آپ چائے پکا لے تو پی لے، ورنہ تو کوئی چائے پلانے والا بھی نہیں۔ سفر ہے اس کا، پورا ہوا نا، وہ مر گیا، سفر تو اس کا پورا۔ مالدار کا بھی سفر پورا ہو رہا ہے، جس کے پلے مال نہیں ہے اس کا بھی سفر پورا ہو رہا ہے، جو بیمار ہے اس کا بھی سفر پورا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بعض بندے میرے وہ ہیں جن کے ایمان کو درست کر رکھا ہے، ان کی بیماری نے، اگر بیماری ان سے چھین لوں، اتار دوں، بیماری ہٹا دوں، اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، ہے نا؟ اور بعضوں کے ایمان کو درست کر رکھا ہے ان کی غربت نے، اگر غربت ہٹا دوں اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ کتنے فتنے مال کی وجہ سے آتے ہیں، ہے نا؟ اچھا تو میرے سامنے بول لے آج، یہ کون سی چیز بول رہی ہے؟ مال کا کرنٹ، مال کا کرنٹ نہیں، مال کا خیال کا کرنٹ۔ مال تو پتہ نہیں کس کس کے پاس ہے، کتنا زمین میں دسا ہوا ہے، زمین میں کتنے خزانے ہیں بھائی، ہے نہیں ہے؟ گیہوں کہاں سے آ رہا ہے، کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں، جوتے کہاں سے آ رہے ہیں، سب زمین سے پیدا ہو رہے ہیں، جانور گھاس کھا رہے ہیں، جوتے بن رہے ہیں، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہاں سے آ رہی؟ تو پہلے سو لیتا بھائی، اب سو بھی رہا گردن بھی لڑائے گا نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہیں، میں سمجھ، یہ ہمیں دن میں ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، ہے نا؟ آنکھ بیچ رکھی ہے، گردن جا رہی ہے، سن رہا ہوں، سن تو رہا ہوگا، سمجھ تو رہا نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ خزانے زمین میں سے نکل رہے، ماشاء اللہ۔ تو دن پتا خزانے نکل رہے، نہ تم پتا میں کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا، سارے خزانے زمین سے نکل رہے ہیں، اور اسی پر ہگ رہے ہیں، موت رہے ہیں نہیں موت رہے ہیں، گوبر اسی پر ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ کبھی چوں کرتی ہے، کبھی لات مارتی ہے، کبھی پھٹ کے جو اندر لے لیتی ہے، نہیں، پٹ رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، پیشاب پاخانے میں بھیگ رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، مٹی کو دیکھ ذرا بچشم عبرت، مٹی کو دیکھ ذرا بچشم عبرت، ذلت کے عوض بخشتی ہے گلدستے۔ تم ذلیل کر رہے ہو، پیروں میں روند رہے ہو، پیشاب پاخانے کر رہے ہو، لیکن وہ ساتھ ساتھ پھل دے رہی ہے، پھول دے رہی ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں تمہیں دے رہی ہے۔ تو تم مٹی سے تمہاری پیدائش ہے، تمہارا بھی مزاج وہی ہونا چاہیے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم بھی تو انہیں کے امتی ہیں۔ کربلا، یہ پہلے بزرگان دین کہا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا ایسا
کہ اس میں ان کو کہا جاتا تھا یہ لنگر خانے تو تھے نہیں اور خانقاہ میں چندے ہوتے بھی نہیں، اب ہونے لگے۔ آج کل کے پیر ایسے ہو رہے ہیں جو چندے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں خانقاہیں خرچ ہے بھائی، مہمان آئیں گے کھانا پکے گا جی فلاں بعض خانقاہ میں پیر صاحب تو کہتے نہیں، ان کے جو چلے ہیں نا وہ چھلکے اتارو جہاں بیٹھے آنے والوں سے۔ پچھلی مرتبہ 3-5 دیگ لگی تھی حضرت کے یہاں، فلاں آدمی نے اتروایا تھا کھانا، بڑے لوگ خوش ہوتے گئے، بڑے اللہ بڑا نورانی مجلس تھی، سبحان اللہ۔ نورانی تو بنا بھی تھی جب مرغے کی بریانی ملی کھانا ہے نا، فاقوں سے رہ کے دکھاتے، ہم تو جب جانتے نورانیت آ رہی کہ نہیں آ رہی، کھانے کو نہ ملے اور پھر آئے جب چلے پتا وہاں تو کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، تو وہ اتنی باتیں سن کے دنیا بھر کی، تو کیا کہتا ہے اب کہ میری طرف سے ہو جائے گا جی جتنا جو خرچہ، اچھا وہاں چلو حضرت سے سر پہ ہاتھ رکھ، حضرت جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اچھا جی اجی اب کا کھانے کا انتظام یہی کر رہا ہے، اچھا ہاتھ رکھوا کے اسے بھی خوش کر دیا اور اپنا الو بھی سیدھا کر لیا خانقاہ کا۔ یہ ہو رہا ہے آج خانقاہوں میں، نام کی خانقاہ ہے کام کی نہیں، اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں خام خواہ، خانقاہ نہیں بلکہ خام خواہ۔ یہ حالت ہم نے دیکھی ہے بزرگوں کے یہاں، اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی ایک بزرگ تھے، اکبر بادشاہ ملنے گیا، جب ملنے گیا جا کے ایک تھیلی ہمیانی نوٹ اس کی روپوں کی پیش کر دی، سونے چاندی کے روپے ہوا کرتے تھے، وہ سکے پیش کر دیے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، وہ تھیلی پیش کر دی، حضرت یہ قبول فرما، رکھ دو، رکھ لی نیچے۔ حضرت نے خادم سے فرمایا بھائی مہمان آ گئے ہیں، کچھ دیکھ لو کھانے کا کچھ ہو تو۔ وہ گیا، وہ مہمان تو ہمارا مزاج جانتا تھا، تو اس لیے وہ تو یوں نہیں گیا، باہر جا کے ایک بوتل پکڑ لائی دکان میں سے، ادھاری لیا، ہدیہ دے کے جاوے گا، پھر اس کے بھی دے دیں گے، کچھ نہ کچھ تو دے کے جاوے گا، اس کے دکاندار کے بھی دے دیں گے، اب تو ادھار ہی لیا۔ آگے کہا حضرت جی ایک ٹکڑا رکھا ہے یہاں تو طاق میں، روٹی کا ایک ٹکڑا بچا ہوا رکھا ہوا ہے طاق میں، فرمایا جو کچھ ہے پیش کر دو، پیش کر دو، میں ابھی ادھار لوں، مہمان آ گیا ہے اور ادھار لے کر کے میں نے اسے پلایا، ابھی میری موت آ گئی، بولو کون بھرے گا اس کو۔ حدیث شریف میں فرمایا جنتی میں نہیں جا سکتا وہ آدمی جب تک قرض ذمہ ہو، کسی کا بھی حق ذمہ ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہاں فکر ہوئی؟ تو وہ بزرگ ادھار منگواتے، وہ تو وہی ٹکڑے جو رکھا ہوا تھا خادم نے لا کے پیش کر دیا اور فرمایا بادشاہ سلامت کو پیش کر دو، جو کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے تو کھلاؤں گے بھائی، چوری کر کے لاؤں گے، آئی نہیں سمجھ میں؟ لو دونوں ہاتھوں سے اس کا ٹکڑا بڑے اکرام اخلاق کے ساتھ پیش ہو رہا ہے، جیسے کوئی بریانی متنجن پیش کر رہا ہو۔ لو حضرت بعض سلامت زیادہ توڑ کے منہ میں ڈالنا، منہ چلا رہا، وہ کہاں قبضے میں آئے گا؟ جو نرم گرم چپاتی کھاتا ہو اس کو وہ سکا ٹکڑا منہ میں رکھے تو فضیلت یہ ہے یہ کچھ اور ہے، منہ چلا رہا ہے، ان کو نگلا ہی نہیں جاتا۔ حضرت سیم چیز دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بادشاہ سلامت کیا بات ہے جی، پانی کی ضرورت ہے، تو کیا ہمارا کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے؟ فرمایا نہیں حضرت اتر نہیں رہا ہے، نہ چب رہا ہے نہ اتر رہا ہے، تو پانی بھگو کے سوچ رہا ہوں اسے یوں سٹک لوں۔ تو حضرت نے فرمایا جیسے یہ ہمارا کھانا تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، اسی طرح یہ ہمیانی بھی، یہ تھیلی بھی روپوں کی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، اسے اٹھاؤ۔ دیکھا خانقاہ، حضرت دعا فرما دو اللہ تعالیٰ کا لڑکا عطا فرما دے، ایک بچہ چاہتا ہوں اللہ سے دعا کر دو، اس لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے ایک دفعہ۔ اس نے کہا یا اللہ میں تیرا سے مانگ رہا ہوں بھیک، مجھے اولاد عطا فرما۔ خوب مانگ لی، اس نے مانگ لی، جاؤ کر اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ چلے آئے، جب وہ لڑکا سلیم پیدا ہوا تھا، اس نے ان کا نام سلیم چشتی کے نام پر رکھا، سلیم۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیم ہی رکھا اس نیت سے کہ حضرت کی دعا سے ہوا ہے، حضرت نے دعا فرمائی تھی
دعا کروائی تھی اس سے تو مانگ لے. کیوں کروائی تھی پہلے بعد میں دعا؟ اس لیے کہ پہلے سکھ کا ٹکڑا چبوایا تھا اور وہ تھیلی روپوں کی واپس. اب دعا اس سے منگوا رہے ہیں, آپ اندر اندر آمین کہہ رہے ہیں, قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سلیم چشتی اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش کرو. واہ واہ, کیا ٹھکانا تھا ان بزرگوں کا. اب خانقاہ ہے, اب تو خام خواہ ہیں. ٹھیک ہے جو چل رہی ہے جیسے چل رہی چل تو رہی, نقلی اللہ اللہ ہی صحیح ہو تو رہی. اعتراض نہ کرنا کسی پر. جہاں ہو رہی ہے نقلی ہو رہی ہے, نقلی ہو تو رہی, گالی تو نہیں دے رہے, سنسان تو نہیں پڑا. چلو بریانی کھا کے ہی اللہ اللہ کر رہے ہیں, کر تو رہے ہیں. سمجھ بھائی, نان گوشت کھا کے اللہ کا نام لے رہے تو غنیمت ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بزرگوں کا تو یہ حال تھا اور آج یہ حال ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ نقلی اصلی ہو تو رہا ہے. تو ہم تو خوش ہیں, بریانی کھلا رہے ہیں, کھلاؤ بھائی, اللہ اللہ ہو رہی ہے, کچھ تو کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. رہا اصلی نقلی کا وہ تم جانو, تم پرکھو. ایک شخص نے, ایک پیر صاحب نے مریدوں کو فون کیا. وہ اس لیے سنا رہا ہوں, میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں, نہ کسی کی برائی کر رہا ہوں, سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمیں پرکھنے میں سہولت ملے, اصلی نقلی کو سمجھنے میں سہولت ملے. شہد کو تو پوچھتے ہیں اصلی شہد کی کیا پہچان ہے جی؟ کبھی جو پوچھا اصلی اللہ والے کی پہچان کیا ہے جی؟ کبھی یہ بھی فکر ہوا اصلی اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ فون کیا مریدوں کو, فلاں تاریخ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. 5 دن پہلے سب کو دعوت دی, بھائی میں سب کے پاس جا نہیں سکتا, آپ حضرات فلاں تاریخ میں آ جائیں اور آ کے ملاقات کر جائیں. کیا خبر ہے پھر زندگی ہے کہ نہیں ہے, واپس آنا ہو نصیب ہو کر. بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا. مگر یہ جو اس کے پیچھے چور ہے, 5 دن پہلے اکٹھی تاریخ میں بلایا جا رہا ہے تو کھانے کا بھی انتظام ہوگا, اور جب کھانے کا بھی انتظام ہوگا تو عمرے کا بھی انتظام ہے. عمرے کا بھی انتظام نہیں. سمجھ بھائی, اصلی نقلی پرکھنے کے لیے سنا رہا ہوں یہ قصہ میں, اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ تم کس پہ کیچڑ اٹھا لو کسی پہ. نہیں, جو ہو رہا ہے نقلی اصل اللہ 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 ہو رہی, نقلی ہی صحیح ہو تو رہی ہے. اصلی نماز بھی ہو جائے گی جب نقلی پڑھیں گے تو, یا نہیں؟ اعتراض کسی پہ کرو نہیں, اپنی فکر کرو تاکہ ہم اصلی مکہ شریف میں نہیں, مدینہ شریف میں عشاء کی نماز میں نے دعا کی, اے اللہ آج مجھے ایسے اپنے اللہ والے سے ملوا دے, مسافہ کروا دے, ملاقات کروا دے, جو تیرا محبوب بندہ ہو یہاں اس آج کے اس مجمع میں, جو تیرا محبوب بندہ ہو. خوب دعا مانگی اور مانگ کے عشاء کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے میں چل دیا, اپنا ایک جوتے بھی ہاتھ میں اور جی اپنا پانوں کا تھیلا بھی ہاتھ میں اور بیت بھی ہاتھ میں, چلتا چلا جا رہا تھا. سلام پڑھ کر روزے مبارک سے اور چلا جا رہا تھا سیدھا. ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے ہم چل رہے ہیں, تو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, کوئی لمبا جبہ پہن رہا ہے, کوئی ہمامہ باندھ رہا ہے. ہوں گے اللہ والے, ہمیں کیا, کسی سے کیا لینا, ہم تو اپنے راستہ جانا ہے, کمرے پہ جانا ہے, کہتے چلے آ رہے ہیں. سب طرح بڈھے جوان سب قسم کے بزرگ آتے دیکھے, ایک سے ایک چہرہ نورانی. پتہ نہیں بزرگ تھے یا ان پڑھ تھے, ویسے ہی تھے, کچھ ہمیں پتہ نہیں. آ رہے ہیں, ایک بزرگ آ رہے ہیں اس پر یہ کیا کہیں, وہ کرسی سی کیا کہیں, ویل چیئر پر آ رہے ہیں. تو وہ ادھر سے آ رہا ہے, میں ادھر سے جا رہا ہوں, تو سامنے سے آتے آ رہے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں میری طرف کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اشارہ کر کے خادم سے کہا, انہوں نے ادھر کو موڑی میری طرف کو, میری طرف آ کے السلام علیکم اس طرح سے ہاتھ کیا. جب ہاتھ کیا میں نے مساف ملا لیا, دعا کی درخواست کی, اب چلے گیا. جب وہ چلے گئے, جب یاد آیا, اور تو دعا یوں مانگ رہا تھا کہ آج میں اللہ میری مسافہ ملاقات اس سے کرا دے جو اس مجمع میں تیرا محبوب بندہ ہو. اور دعا قبول ہو گئی. جب ہو گئی, جب وہ مسافہ جب بھی یاد نہیں آیا, دعا مانگی تھی, جب وہ چلے گئے, جب یاد آیا, تو اللہ سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے. مگر ہم سنانے والے ہوں تو اللہ والوں کو عجیب شان دیکھی, عجیب حال ہم نے دیکھے, جہاں تک
ہماری ملاقات ہوئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھرا کھوٹا سمجھنے کے لیے بڑی دقت پیش آ گئی۔ آج مارکیٹ میں نقلی مال چمکدار چمک رہا ہے اور اصلی مال بیچارہ بیٹھا ہے، کوئی خریدار آوے تو مجھے بھی خرید لے کوئی، یہ ہو رہا ہے آج حالت یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ بھائی ہم سب سفر میں ہیں۔ جھوٹے گھر کو گھر کہیں، اصلی گھر کو گور، ہم چلے اپنے گھر کو لوگ مچاوے شور۔ اس نقلی گھر کو لوگ اصلی گھر سمجھ رہے ہیں، یہ تو نقلی گھر ہے، سفر میں ہے۔ یہاں تو ہم آج یہاں سو گئے، آج وہاں بیٹھ گئے، صبح کو وہاں بیٹھ گئے، دن کٹ گیا، رات کٹ گئی، یہ پوری ہو رہی ہے نا۔ اور کیا کریں، کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنا گھر۔ تیرے باپ کا بھی گھر تھا یہ کبھی زمانے میں، اب تیرا گھر ہے۔ جھوٹے گھر کو گھر کہیں اور سچے گھر کو جہاں جانا ہے، اصلی گھر ہے قبرستان میں، اسے کیا کہ گور، اسے گئے گور۔ ہم چلے اپنے گھر کو لوگ مچاوے شور، ارے بلانا مر گیا، ارے کیا ہو تیرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا بیٹا مر گیا، اور روز لوگ شور مچا رہے ہیں۔ ہم تو اپنا گھر جا رہے ہیں، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ صحیح کہا نا، کہا جھوٹے گھر کو گھر کہیں اور سچے گھر کو گور۔ ہم چلے اپنے گھر کو لوگ مچاویں شور۔ تو میں نے اس پر یہ بات کہی تھی کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کے یہاں خانقاہوں میں لنگر نہیں ہوتے تھے، اور پیر صاحب لوگوں سے وصول بھی نہیں کرتے تھے۔ کوئی زبردستی آ رہا ہے سنت کے مطابق لے لیا، ورنہ تو نیت نہیں ہوتی تھی کسی کی جیب پر کہ کوئی کچھ دے کر جائے۔ اور لوگ آنے والے بھی ایسے ہوتے تھے جو دے کر جاتے تھے، جن کو دینا وہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں 10-10 ہزار کھانا کھاتے تھے ایک وقت میں، 10-10 ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے۔ اور کیا پکتا تھا؟ بکرے کی بریانی۔ کیا پکتی تھی؟ کہاں سے آتے تھے؟ 150-200 بکرے ایک ایک وقت میں بعض دفعہ کٹتے تھے، اتنے مہمان آتے تھے۔ کہاں سے آتے تھے؟ ہم تم ہی تو پہنچاتے تھے۔ ایک آدمی جا رہا ہے 50 بکریاں خانقاہ میں پہنچا دی، ایک آدمی گیا 100 بکریاں خانقاہ میں پہنچا دی، یہ خانقاہ کی ہیں۔ مرغے آ رہے ہیں، کہاں سے کیسے ہیں؟ یہ حضرت جی کے لیے ہیں، مرغے حضرت جی کے لیے ہیں، کیونکہ حضرت ایک مرغ کی بریانی روزانہ کھاتے تھے۔ آج کل کے مرغے نہیں باولے، پہلے زمانے کے دیسی مرغے، طاقتور مرغے، ان کی بریانی۔ آج کل کے تو مرغے ہی پاگل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اذان کیا ہو نماز کیا ہو، ہے نا۔ ایسے مرغے نہیں کھاتے تھے، مرغ کی بریانی کھاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان کی قبر پر رحمت کرو، 10-10 ہزار آدمی ایک ایک وقت میں کھانے پر دسترخوان پر ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں شاید سنایا تھا قصہ کہ خانقاہ میں آنا بند ہو گیا، نہ کوئی بکری آوے نہ کوئی دانہ آوے گیہوں کا کھانے کے لیے، پریشان لوگ ہو گئے۔ سنایا تھا قصہ کہ آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ، جب سیکریٹری ناظم صاحب نے آ کے کہا آج کیا پکاویں، کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے خانقاہ میں، فرمایا ہے نہیں، جہاں 150-200 بکریاں ذبح ہوتی ہوں اور پیشگی ہزاروں کھڑی رہتی ہوں، وہاں کچھ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اچھا، 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے درخواست لگائی، اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا۔ ایک عورت بڑھیا مریدنی غریبنی سر پر ٹوکری لے کر آئی تھی ڈھیلوں کی، اور جس نے چاہی تھی میں بھی حضرت جی کو ہدیہ پیش کر دوں، کسی قابل تو ہوں نہیں، مگر وہاں استنجا کی میں ضرورت ڈھیلوں کی پڑتی ہے، ایک ٹوکری میں بھی پہنچا دوں تاکہ میرا بھی ہدیہ حضرت کے ہاتھ سے پہنچ جائے اور اللہ مجھے بھی کچھ اجر عطا فرمائے۔ حضرت نے دیکھا بڑھیا غریب ہے، کوئی پاس بھی نہیں ہے، ساتھ بھی نہیں ہے، آدمی بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر ترس کھا کے کبھی چولہا وغیرہ لیپنے کی گھر میں ضرورت پڑی، اس کو پھر جانا پڑے گا لٹھوری لے کر، جنگل میں کھود کر لائے گی، اس لیے ان کہا بس بڑی بھی میں نے لے لیے، انہیں لے جاؤ اور اپنے گھر میں جب ضرورت ہوگی استعمال کر لینا۔ بڑھیا غلط سمجھ گئی، میرے ڈھیلے حضرت جی نے قبول نہیں کیے، حقیر سمجھا، لا کے ڈال دیا اور کہا آہ کھینچی، اللہ کے ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خانقاہ میں آنا بند کر دیا سب کا، نہ کوئی دانہ آوے نہ کوئی بکری آوے۔ اب جب دعا کی اللہ نے الہام فرما دیا
جب تک اس عورت کو راضی نہ کرو گے اور وہ ڈھیلے اس کے ہدیہ خانقاہ میں نہیں آئے گا، ہم بالکل دروازہ ایک دانے کا بھی نہیں کھولیں۔ خود اس کے دروازے پر پہنچے، بڑی بھی تم غلط سمجھ گئی، میں تو اس لیے واپس کیے تھے، لاؤ وہ ٹوکری واپس لاؤ۔ بڑی بی نے کہا جی میں لے کے جاؤں، نہیں میں خود لے کے جاؤں گا۔ حضرت وہ ٹوکری اٹھا کر سر پر لائے، لا کے جہاں خانقاہ میں ڈھیلے پڑے تھے وہاں ڈالے، جتنا غلہ جتنے بکریاں رکی ہوئی تھی ساری آنی شروع ہو گئی۔ دیکھا اللہ والوں کا حال، دیکھا اللہ والوں کا حال۔ یہ اللہ آج ہم ڈھونگی ہیں، ڈھونگی۔ تو اس وقت میں یوں کہا جاتا تھا جاؤ بستی میں چکر لگا کے آؤ، تم فلاں میں لسانہ، حسین پور اور یہاں قراوا، اس طرح کہیں کہیں آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا جو وہاں ہوتے تھے قریب، کہ وہاں جا کے گلیوں میں پھر کے آنا، ساری گلیوں میں محل لگی اور یہ صدا لگانا کر بھلا ہوگا بھلا، بس یہ صدا لگانا۔ گلی میں کو جا رہا ہے اور یوں کہتا جا رہا ہے، لوگ دیکھتے کوئی سائیں ہے، اللہ والا ہے، درویش ہے، فقیر ہے، جی بھاگ کے جا کے کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی چاول دے رہا ہے، کوئی روپے دے رہا ہے۔ جو کچھ ملا اس گاؤں میں گشت لگا کے آئے، لا کے وہاں خانقاہ میں رکھ دیا، سب نے مل کر پکا کر، یہ کچا جیسا موقع ہوتا تھا کھانا سب نے بیٹھ کر کھا لیا۔ یہ خانقاہوں کا دستور تھا اس زمانے میں۔ کسی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے کی اجازت نہیں تھی کہ کر بھلا ہوگا بھلا، جی بھیج اللہ کے نام پہ، اللہ تیرا بھلا کرے، تو اپنا بھلا کروا نہیں سکا، تو اس کا بھلا کرواؤ گا اللہ یہ۔ تو فقیر صدا لگا رہا ہے دروازوں پر، اللہ تمہیں حج کرواوے، اللہ تمہیں یوں کر، تو اپنا تو بھلا کروا لے پہلے۔ تو کسی دروازے پہ اجازت نہیں تھی، صرف راستے میں چلتے چلے جاؤ، گلی میں صدا لگاتے چلے کر بھلا تو ہوگا بھلا، یعنی جو دوسروں کا بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا فرمائے، یہ صدا لگائی جاتی تھی۔ یہ طریقہ رہا ہے ان بزرگوں کا۔ ایک لڑکا تھا نوجوان بڑا خوبصورت، اس کو حضرت بھیجتے نہیں تھے، سب کو بھیجتے تھے مریدین کو۔ خانقاہ میں سب طرح کے ہوتے ہیں، ایک نے شروع کر دی چٹکی، لیکن دیکھا حضرت جی اسے نہیں بھیجتے، اسے لاڈلے کو نہیں بھیجتے، ہمیں بھیجتے۔ اور چلتے چلتے بات حضرت تک بھی پہنچ گئی، تو حضرت نے فرمایا بیٹے آج تم بھی جاؤ۔ بہت اچھا حضرت، جاؤ، اور دیکھو کچھ کر کے نہ آنا، بس کوئی حرکت نہ کرنا، جیسے نہ کہا اتنا ہی کرنا۔ بہت اچھا نہیں چلا گیا۔ ایک جگہ جا کے گیا، جا رہا تھا یوں کہتا ہوا کر بھلا ہوگا۔ ایک عورت بولی ارے سائیں ہماری ذرا اسے بچی کو دم کر دے۔ تو میں تو جانتا نہیں دم کرنا، نہیں جانتے کہ دم کرو، نہیں بھائی میں نہیں جانتا دم کرنا۔ ارے بھائی کچھ بھی پڑھ کے دم کر دو، تم تو اللہ والے ہو، دم کر دو۔ وہ جان کو آ گئی، جب نہ مانی مجبوری کر دیا، گھیر کے کھڑے ہو گئی، انہوں نے کہا الحمد شریف پڑھ کے چھو کر دی۔ یہ تو یاد پتہ تھا ہی سارا قرآن کی ماں الحمد شریف میں پڑھ کے دم ٹھیک ہو گئی، ہوش میں آ گئی۔ اس نے بہت ساری بھیگ دی، بہت سارے پیسے بھی اور بہت سارا غلہ بھی جو بھی خوب دیا، وہ لے کے آ گیا خانقاہ میں۔ یہ سارے مریدین بھی اتنا نہیں لائے جتنا وہ آج اکیلا ہی لیا پہلی پھیری میں۔ تو جا کے جب پیش کیا حضرت یہ ہے، حضرت نے فرمایا بے وقوف میں نے یوں کہا تھا کچھ حرکت نہ کرنا۔ حضرت میں نے تو کوئی حرکت ہی نہیں کی جو آپ نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کوئی حرکت نہ، کیوں دم کیا اس پر، کیوں جھاڑا اس لڑکی کو، کیا تمہیں اجازت ہے جھاڑنے کی، کیوں جھاڑا؟ حضرت غلطی ہو گئی، میرے جان کو آ گئی، چپٹ کے رہ گئی، مجھے اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی، اس لیے میں نے دم کر دیا۔ فرمایا دم تو کر دیا، اب جھیل لے، جھیل۔ اب کیا ہوا، وہ لڑکا بادشاہ کا لڑکا تھا جو اس لڑکی پر عاشق تھا، تو نے دم کیا، وہ بھاگ گیا، اب وہ فوج لے کر آ رہا ہے تجھے فنا کرنے کے لیے، اب کر لے مقابلہ۔ اب تو گھبرا گیا نوجوان، حضرت کیا کروں، بس خیر اللہ والے تو پھر رحم دل ہوتے ہیں، جب کہنا دیکھا آدمی ایسا ہے تو ہر آدمی کے لیے نہیں، طالبین صادقین میں سے بنو، پھر دیکھو جوہر اللہ والے ہیں دنیا میں کہ نہیں۔ بس انہوں نے اندر کمرے میں بٹھا دیا بوریے پر اور فرمایا جب میں کہوں کر کام تو اس کی سینخ پکڑ کے کھینچ دی ایک بوریے کی، چندے بٹھا دیا۔ اب باہر کھڑے ہو گئے حضرت دروازے پہ، وہ آیا شہزادہ فوج کا دستہ لے کر، فرمایا اسے آدمی کو باہر کرو، ہمارے حوالے کرو۔ حضرت نے فرمایا بھائی جیسے تم بچے ہو وہ بھی بچہ ہے،
ہمیں تو منع کر رکھا تھا، اس نے اس کی ضد پر دم کر دیا، اس کی خطا نہیں ہے، اس نے مجبور کر دیا تھا، لہذا اس کی غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں تو معاف کر دو، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا نا جی اسے باہر کرو، باہر نکالو، ہم جسے جھاڑنا بتا میں نے۔ اب وہ ضد کر رہا ہے، وہ مان نہیں رہا ہے، اب وہ سمجھا رہا ہے، وہ مان نہیں رہا ہے۔ جب نہیں مان کے دیا اور جلال میں آ گیا، حضرت نے فرمایا کرو کام۔ شیخ اندر بیٹھا تھا لڑکا، بوریے پہ اس نے ایک سینخ پکڑ کے یوں کھینچ دی، شہزادہ تو بچ گیا لیکن ساری فوج جو اس کے ساتھ تھی ساری زمین میں غرق ہو گئی۔ یہ بھاگ گیا، جا کر بادشاہ سے کہا پھر مجھے فوج دو۔ بادشاہ نے سمجھایا، نہیں مانا، پھر ایک دستہ دے دیا، پھر فوج لے کر آیا، پھر ان بزرگوں نے ایسے کیا۔ غرضے کے تیسری مرتبہ بادشاہ نے یوں کہا ساری فوج تیری بھیٹ چڑھا دوں، جتنی بھی جائے گی سب کو سب یہیں مرے گی۔ وہ تو تیرے پہ رعایت کر رہا میری وجہ سے، ورنہ تجھے تو پہلے نمبر پہ ختم کر دیتا، وہ تجھے چھوڑ رہا ہے میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے، لہٰذا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مقابلہ کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دے اور جا کے معافی مانگ لے اگر جان بچانی ہے۔ جب وہ شہزادے نے آ کر مجھے اس سے معافی مانگی، جب اس کو کمرے سے لڑکے کو باہر نکالا، دیکھا اگر کسی کو بھیک مانگنے نہیں بھیجا ہے تو وہ اللہ والے کی مرضی ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر اعتراض کرتے ہو تو تم طالب صادق نہیں ہو، سچے طالب نہیں ہو۔ اگر طالب صادق ہوتے اعتراض کی کہاں سوچ تھی؟ ابھی سن چکے ہو کہ دل کی حفاظت اور آنکھ سے ادھر دیکھنا نہیں تھا، شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، بدگمانی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ تو ادب بڑی چیز ہے۔ کہاں سے چلی تھی بات؟ ادب۔ بڑے حضرت جی معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف رکھنا بھائی، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، آپ حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے چلی تھی بات۔ تو اسی پر بات چلتی چلی آئی خانقاہوں کی، اسی پر بات چلتی چلی آئی اصلاح کی اور اپنے خانقاہ میں رہنے کی اور اپنے گھر میں رہنے کی اور اصلی گھر کی تیاری کی۔ ساری باتیں سامنے آ گئی۔ تو یہ نقلی گھر ہے، اصلی گھر کی تیاری میں لگے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارا سفر قبر کا آسان فرمائے۔ اور گردن جھکا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔